ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم۔ PMDFC پنجاب سٹیز پروگرام کو انڈر دا سپرویژن آف لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ امپلیمنٹ کر رہا ہے۔ مزید تفصیلات اور ویلکم ریمارکس کے لیے میں دعوت دیتی ہوں مینیجنگ ڈائریکٹر PMDFC جناب سید زاہد عزیز صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو سیشن اس کا انعقاد جو ہو رہا ہے، اس سلسلے میں میں سب سے پہلے تو ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو اتنا تمام میونسپل آفیسرز، چیف آفیسرز اتنا لمبا سفر طے کر کے یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور کچھ تشریف لا رہے ہیں، تو ان سب کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ جناب چیئرمین پرویز اقبال صاحب اور میرے دیگر کولیگز اور حاضرین مجلس، السلام علیکم۔ PCP کا پروجیکٹ یا پروگرام، اس کے بارے میں خاصا تمام ہمارے جو مجلس میں موجود ہیں ان لوگوں کے کو آئیڈیاز ہیں اور اس پہ کام ہو رہا ہے اور عمل ہو رہا ہے اور سب کافی اس سے فیملیئر ہیں۔ اس میں اضافی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا جو سیشن ہے، جو پیپرا رولز سے آگاہی، ماحولیاتی، انوائرمنٹل اینڈ سوشل جو کنسیڈریشنز ہیں ان سے آگاہی کے لیے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھا کے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو PCP پروجیکٹ ہے، یہ اس میں ہمارے پاس 2 سال اور باقی ہیں۔ اس میں جو انسینٹیوز کے بارے میں ہم یا دیگر چیزوں پہ غور کر رہے ہیں، جو تمام آفیسرز کے لیے اس پہ کام ہو رہا ہے، وہ چیئرمین صاحب روشنی ڈالیں گے اس پہ، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنے سٹیز کو بہتر بنانے کے لیے ایک اچھی ونڈو ہے جو 2 سال کے لیے ہمارے پاس ابھی اویلیبل ہے، اور اس ونڈو کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ انوویٹو کام کر لیں۔ ٹف ٹائلز اور سڑکوں کے علاوہ کوئی ایسا کام بھی کریں جو تھوڑا سا آپ اپنے کیریئر میں ذکر کر سکیں کہ آپ کے دور میں شروع ہوا تھا اور آپ نے کروایا تھا، جیسے کہ رین واٹر سٹوریج، رین واٹر ہارویسٹنگ، شہر میں سائیکلنگ، سیف سائیکلنگ یا سائیکلنگ کے فروغ کے لیے لینز کا بنانا، جو پیدل چلتے ہیں ان کو سیف پیڈسٹرین واک وے مہیا کرنا، جو کہ نہیں ہے ہمارے شہروں میں۔ تو اس طرح سے جو بھی انوویٹو کام ہیں جو ہم کر سکیں، اور کیونکہ اس وقت آپ لاہور کے کسی سڑک کو پیدل آپ کراس نہیں کر سکتے سیڑھیوں کے علاوہ، یا سائیکل نہیں چلا سکتے، اور اس میں آپ کی ہیلتھ، سیفٹی، ماحولیاتی سیفٹی اس میں پنہاں ہیں ان کاموں میں۔ اس کے علاوہ ایک ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ 1334 کی طرح یا 1112 کی طرح، جیسے 1122 ریسکیو سروس کا نمبر ہے، اس طرح سے فراہمی آپ کے اداروں کا 1334 نمبر ہے، فلٹریشن پلانٹس جہاں لگے ہیں ان کے لیے 1336 ہے۔ تو ہم بھی اب میونسپل سروسز کے لیے ایک نمبر ایسا شروع کریں آپ کے ساتھ مل کے، جس کا کمپلینٹ مینجمنٹ کا نظام ہو، لوگ کال کر سکیں، اور اس کے بعد جو بیسٹ پرفارمر ہیں اس کو انسینٹیوائز کریں، کسی ٹریننگ پہ، انٹرنیشنل ٹریننگ پہ بھیجا جائے۔ تو تمام خیالات ہمارے ٹیبل پہ ہیں، تو انشاءاللہ اس پہ بات کرتے رہیں گے، کیونکہ آج کا سیشن انٹریکٹیو ہوگا۔ اس میں آپ کا شروع کا پورشن ڈسیمینیشن آف نالج ہوگا، دوسرے پورشن میں ہر لیکچر میں آپ کی طرف سے انپٹ ہوگی۔ تو آئی وش کہ آج کا دن آپ کے لیے بڑا نالجیبل ہو اور اچھا نیٹ ورکنگ اور انٹریکشن کا ذریعہ بنے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہمارے ساتھ ہمارے معزز چیف گیسٹ موجود ہیں چیئرمین PMDFC بورڈ جناب پرویز اقبال صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں اور مینجمنٹ کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گی پرویز اقبال صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور پریزنٹیشن خطاب اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میری طرف سے تمام حاضرین کو سلام، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ اتنی دیر دور سے آئے ہیں۔ ہمارے اس سیشن کا مقصد یہی ہے کہ کچھ مل بیٹھ کے سوچیں کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنی سٹیز کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا انٹروڈکشن یہ ہے کہ میں ٹرینڈ ہوں
میں نے ماسٹرس میری کی ہے ہیومن سیٹلمنٹس پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں. یہ فرسٹ بیچ تھا دنیا میں جو اس سبجیکٹ میں ٹرین کیا تھا. آئی واز دیئر ود دا کینیڈین گورنمنٹ اسکالرشپ پہ کیا تھا آج سے 1975 میں. آئی ایم اے پریکٹسنگ آرکیٹیکٹ, آئی ایم اے پریکٹسنگ پلانر ایز ویل. اس کو مجھے میں سمجھتا ہوں میں بڑا لکی ہوں کہ مجھے جو ایکسپیرینس میں نے اب تک لیا ہے اس کو میں اپلائی کر سکوں, اور اللہ نے مجھے بہت اچھا پلیٹ فارم دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ جس میونسپل کارپوریشن میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں یہ اتنے لکی لوگ ہیں آپ لوگ, کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ حقوق العباد اتنا اسٹریس ہے قرآن پاک میں جگہ جگہ. حقوق اللہ کا اتنا نہیں جتنا حقوق العباد, اور آپ لوگ ہیں جو آپ اس سے بے انتہا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ اپنی اپنی سٹیز کو اور پبلک کو سرو کریں. آپ کو اللہ نے ایک اپرچونٹی دی ہے, اس کا شکر بھی کیا کریں. اور میں یہی چاہتا ہوں کہ آج ہم بیٹھے ہیں کچھ کمٹمنٹس کریں اپنے آپ کے ساتھ اور اپنی شہروں کو امپروو کریں. میں آپ کو جسٹ فوڈ فار تھاٹ, یہ ہمارے پاس جو جگہ ہیں کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ان کی ویلیو کیا ہے, اس کی ٹوٹل زمین کی ویلیو کیا ہے جس پہ ہم بیٹھے ہیں اور رول کر رہے ہیں, اس کا اندازہ نہیں آپ لوگوں کو. اور پھر ہم اتنی ویلتھ رکھنے کے باوجود ہم فنڈز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں باہر سے پیسہ آ جائے ہم شہر کو امپروو کریں, جبکہ آپ کے سامنے مثال ہے کئی نئے شہر بنے ہیں. لیٹ سے ڈی ایچ اے نے ڈیولپ کرنا شروع کیا, بحریہ ٹاؤن ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ دن بہ دن امیر ہوتے جا رہے ہیں, ان کے پاس پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں. دے آر آلسو مینیجنگ دا سیم سٹی, دے بلٹ اٹ اینڈ دین دے مینیج اٹ. ان کے پاس پیسے کیسے آتے ہیں؟ ہم لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ وہ ریونیو کہاں سے جنریٹ کرتے ہیں؟ جو آپ کے پاس انگنت لینڈ ہے جو ویکنٹ پڑی ہے اور ویسٹ پڑی ہے اور ضائع ہو رہی ہے, ناٹ اونلی دیٹ وہ خالی ہے بلکہ اٹ بیکمز اے نیوسنس فار دا سٹی, کیونکہ اگنورڈ جتنی پیچز ہیں شہر کے اندر وہ سٹیز کی انوائرمنٹ کو اسپوائل کرتے ہیں. اگر ہم اپنے شہروں کی اسیسمنٹ کریں, اپنی ویلتھ اور ایسیٹس کو پراپرلی جج کریں کتنا ہے ہمارے پاس ویلتھ, اور ہم ہاؤ کین وی جنریٹ ریونیو ان دیٹ. ابھی ہم لوگوں نے ابھی جو پروگرام دیا ہوا ہے اس میں ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں سیوریج, واٹر سپلائی, ڈرینیج, روڈس, اسٹریٹ لائٹنگ ہے اور پارکس ہیں ہم لوگ کر رہے ہیں اس میں. اب پارکس میں جنرلی ہم لوگ ڈیولپ کر کے, میں اس آئیڈیا کا نہیں ہوں کہ ہم پارک ڈیولپ کر کے باہر جنگلہ لگا دیں اور باہر تارا لگا دیں. وہ کس لیے ہے پارک؟ سوائے اس کے کہ جو جنگلہ پلان کے اندر جائے گا, اندر جا کے بیٹھ کے کچھ منشیات والے لوگ بیٹھ کے وہ منشیات کو انجوائے کریں یا تاش کھیلیں یا جوا کھیلیں. ہم نے پارکس کو لائیولی اگر آپ کر لیں, دیٹ پارک کین گیو یو لاٹ آف ریونیو. یہ ایکڑز میں جگہ ہیں ہمارے پاس. اب شہر کی ویلیو پہ اگر آپ اس زمین کی قیمت لگائیں جو آپ کی ویلتھ ہے میونسپل کارپوریشن کی, اف یو کین اسیس دیٹ, تو آپ کا احساس ہوگا کہ میرے پاس اتنی دولت پڑی ہے, میں اس سے ریونیو جنریٹ کیسے کرنا ہے. تو واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو کہ ابھی ہم جو آپ کو پارکس دینے لگے ہیں اس میں ہم ان کو ایکٹیویٹی ایریا بنانے لگے ہیں فار دا کمیونٹی. ناٹ اونلی دیٹ کہ وہاں جاگنگ ٹریک ہو گئے, بچوں کے کھیلنے کے جاؤ گے, فیملیز شوڈ گو دیئر. اور جب فیملیز آتے ہیں تو بچے ہی لے کے آتے ہیں فیملیز کو. جب تک ہم نے بچوں کے اٹریکشن کے لیے اپنے پارکس میں جگہ نہیں دیں گے وہ اپنے پیرنٹس کو بھی نہیں لے کے آئیں گے. اور جب وہ فیملی آ جاتی ہے تو دے نیڈ سم تھنگ ٹو ایٹ, سم تھنگ ٹو ڈرنک, لائک اسنیکس, چھوٹی چھوٹی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اف دیز تھنگس آر پرووائڈیڈ دیئر تو وہ پارک میں آنا شروع کرتے ہیں کہ شام کو. اور ہمیں یہ جو پاپولیشن کو ہم اس طرح اٹریکٹ کریں پارکس کی طرف, تو اس کو کلٹیویٹ کریں, ان کی پریزنس کو کلٹیویٹ کریں. وہ جب آئیں تو ان کو ایسی چیزیں آفر کریں کہ وہ وہاں سے کچھ کھا پی سکیں اور آپ اپنا ریونیو جنریٹ کریں. اس میں یہی طریقہ ہے پھر بھی ول ڈسکس اٹ, کیسے کر سکتے ہیں ہم ریونیو جنریٹ کیسے کر سکتے ہیں. ہم لیز پہ دے سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے
kiosks, hookahs, छोटे hookahs, not the shops. We will not allow the shops. We will provide some plug-in services जहाँ सीवरेज का पाइप लग जाए, वाटर सप्लाई आ रही और मीटर लग जाए, ताकि किसी को भी हम लीज आउट कर दें और उनसे रेवेन्यू जनरेट करें और पार्क्स को सस्टेनेबल कर दें। हम सिटीज़ को हमें चाहिए कि सस्टेनेबल कैसे करना है, सोचना ये चाहिए कि शहर के लिए हम फंड्स खुद जनरेट करें। नॉट ओनली दैट, हमारे पास इतने सरप्लस फंड्स होने चाहिए कि हम उस शहर को कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव करते चले जाएं। आजकल जो ज़्यादा सुना जा रहा है ना, वो स्मार्ट सिटीज़ के बारे में आप सुनते होंगे। एंड व्हाट इज़ अ स्मार्ट सिटी? ये ट्रेंड है। इफ़ यू विल नॉट मीट दैट टारगेट, आप बहुत पीछे रह जाएंगे। स्मार्ट सिटी का आइडिया सिर्फ यही नहीं है कि जी इसमें ऑटोमेशन है, बस ये तो बाहर से आएंगे। हमारी पॉपुलेशन ट्रेन होगी और हमारी पॉपुलेशन जो इन सिटीज़ में रह के और यहाँ से ट्रेनिंग लेके दुनिया में फैलेगी, तो वो एलियनिंग महसूस करेंगे कि हम इस दुनिया का हिस्सा नहीं हैं। हमें अपने शहरों से उनको ट्रेन करना है। बस हमारे प्रोग्राम में ये भी है कि कुछ इस पर भी डिस्कशन तो होगी, मेरे बाद में स्पीकर्स आएंगे जिसमें हम बड़ी रिगरस किस्म की डिस्कशन भी हमारी चल रही है कि कंप्लेंट सेंटर लाइक लोगों की सहूलत है ना कंफर्ट के लिए, तो कोई सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम डेवलप किए जाए जहाँ पर ऑटोमेटिकली जो इंफॉर्मेशन एक जगह इकट्ठी हो और जब उसको फुलफिल किया जाए, कंप्लेंट को रिमूव किया जाए, तो उसका रिकॉर्ड रहना शुरू हो। और हम चाहते हैं कि हम आपकी हेल्प करें, आप इन सारी बातों में आपको हेल्प करेंगे जहाँ के IT का इस्तेमाल है। वी हैव द रिसोर्सेज, वी हैव द बेस्ट प्रोफेशनल्स, और जो हैं उसके अलावा भी हम इस वक्त जो हमारी जो मैनेजमेंट आई है, और माशाल्लाह वी आर वेरी लकी टू हैव a very progressive managing director for this company, who is always thinking and working on these lines, and he works, I think, मैं कभी इनको शाम 7-8 बजे भी कॉल करूँ कि ये दफ्तर में मुझे मिलते हैं, जो बड़ा पॉजिटिव साइन है। तो इस सारी बातें जो हम कर रहे हैं और इन शहरों को हमने बनाना है स्मार्ट सिटीज़, उसमें ऐसे भी हम सिस्टम्स की बातें कर रहे हैं कि इन केस किसी जगह वाटर सप्लाई की कोई डिफेक्ट आता है, ब्रेकेज होती है, तो ये नहीं कि कोई आके हमें बताए, हमारे कंट्रोल रूम में इमीडिएटली पता चल जाएगा फलां शहर के इस हिस्से में ये प्रॉब्लम आ गई है। तो वी कुड बी एबल टू सी दैट फ्रॉम द डैशबोर्ड, पता चले कि शहर के इस हिस्से में वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है, इधर सीवरेज की आ गई है, कहीं कोई ट्रेनिंग है, और जो सिटी सर्विसेज हैं उसमें जहाँ कहीं डिफेक्ट आए हमारे कंट्रोल रूम पर चल जाए। सो वी वांट के IMCs के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो भी स्मार्ट हों, और जब ये सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करेंगे तो आई होप स्मार्ट पीपल विल स्टार्ट कमिंग एंड pouring in. वी वुड लाइक कि आप लोग इतना रेवेन्यू जनरेट करें कि आपकी सैलरीज भी इम्प्रूव करें, आपकी अपने लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होंगे, और उसके लिए एक कमिटमेंट आपको सेल्फ कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। दूसरों को नहीं मैं कह रहा, मैं हमेशा कहता था आप अपने साथ ऑनेस्ट हों, हर चीज़ सीधी होती चली जाए। तो ये जो सेल्फ कमिटमेंट है और ये जज्बा पैदा करें कि मैं ये शहर के लिए काम कर रहा हूँ, मैं हुकूकुल इबाद पूरे कर रहा हूँ अल्लाह के। जब आप ये सोचेंगे ना कि मैंने हुकूकुल इबाद पूरे कर रहे हैं, आपको बड़ी सेटिस्फेक्शन होगी हार्ट में, और शाम का बड़े सुकून से सोएंगे। तो ऑलवेज थिंक, देखें सिटीज़ कैसे बनती हैं फ्रॉम वन फैमिली। जब थोड़ी सी फैमिली इकट्ठी हो जाए तो मोहल्ला बन जाता है, जब मोहल्ले इकट्ठे हो जाते हैं तो शहर बन जाता है। तो हम अपने घर को देख के जैसे ही हम मोहल्ले में जाते हैं तो हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं कि वो हमारा नहीं, जबकि एक फैमिली अगर हमारी है तो मोहल्ला हमारा होना चाहिए। उसकी सफाई, उसकी क्लीननेस हमें अपने पास
ہماری رسپانسبلٹی میں آ جاتا ہے. سملرلی جب وہ سٹیز میں کنورٹ ہوتا ہے تو وہ سٹی اون کریں گے آپ لوگ سب. اور یہ فیلنگ ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے, میں ریکویسٹ ان سے کہوں گا کہ ایسے پروگرامز بنائیں کہ وہ لوگوں تک یہ فیلنگ پہنچائے کہ یہ تمہارا شہر ہے. جیسا ہی آپ یہ فیلنگ پہنچائیں گے آپ کے شہر کلین ہونے شروع ہو جائے گا, صاف ستھرے ہونے شروع ہو جائیں گے. ایک میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے شہر بنے ہیں, بیریا ٹاؤن ہے, ڈی ایچ اے والے ہیں جو اور پرائیویٹ سیکٹرز میں ایک والے ہیں, ان کا آپ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. یو ہیو سٹیز ود ہسٹری, ہزاروں سال کی ہسٹری ہے آپ کے شہر میں, اور ہر شہر میں کچھ نہ کچھ ایسا چیز ہے جو ڈسٹنکٹ ہے فرام ادرس. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کو میں نے کیسے ہائی لائٹ کرنا ہے, اور میں نے اپنے کنٹری لیول پہ, ریجنل لیول پہ اس کو کیسے انٹروڈیوس کرنا ہے تاکہ میری جو سٹی ہے اس کی ریکگنیشن ہو اور ریونیو جنریٹ کرے. تو ہر شہر کی اسپیشلٹیز ہیں, کائنڈلی تھنک آف دوز, اور ان کو کیسے آپ نے ڈسپلے پہ لگانا ہے, کیسے آپ نے دوسرے ایریاز کو آپ نے اٹریکٹ کرنا ہے. تقریباً ابھی نہیں کرنا چاہتا, ہم لوگ کچھ ایسا بھی کرنا چاہتے ہیں کہ لائک فار دا ایجوکیشن ڈیجیٹل لائبریریز. PMBFC ول میک ون ڈیجیٹل لائبریری. ان تمام لائبریریز میں وہ آپ کوئی بھی انفارمیشن لینا چاہیں while sitting in your city you could be able to get that. ایسے ہم سسٹمس کو انٹروڈیوس کریں گے کہ ہمارے کنٹرول سینٹر مان جائیں. آپ کی کمپلینٹ وی وڈ لائک کہ ہمارے کال سینٹر آپ کو فیسیلیٹیٹ یہ کریں کہ آپ کی کمپلینٹس ہم وصول کر کے آپ کو انفارم کریں. ناٹ اونلی دیٹ, جہاں آپ کو ضرورت ہو آپ کو ریلیٹڈ قسم کی ٹیکنیکل سروس ہے وہ بھی پرووائڈ کریں. تو اوپن ٹو یو. اب آگے جو فورم جو ہے وہ ڈسکشن کا آئے گا, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میکسیمم آپ کو کنٹریبیوشن آپ کی چاہیے, اور یہ آپ ہی کے کام آئیں. تھینک یو ویری مچ. جنرل مینیجر انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ PMDFC جناب محمود مسعود تمنا صاحب, جن کی قابلیت اور وسیع تجربے سے MCs آج تک مستفید ہوتی آئی ہیں. لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 کے نمایاں خد و خال اور اس کے PCP پر آنے والے امپیکٹ کے بارے میں بریفنگ دینے کے لیے آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ جناب محمود مسعود تمنا صاحب. پلیز تشریف لائیے. چیئرمین صاحب نے اور MD صاحب نے بڑے اونچے نوٹس پہ چونکہ یہ چیز اب شروع کی ہے, تو میں یہ سیکھ رہا تھا کہ میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اس کو کیری فارورڈ کرنا. آپ تو کوشش کرتے ہیں. آپ سے میرا تعلق پچھلے 35-36 سال کا تو ہے, جو میرے دوست بیٹھے ہیں یہاں پہ. لوکل گورنمنٹ سسٹم کیوں آج ہمیں اس کی ضرورت پڑی, میں کوشش کروں گا کہ بڑا انٹریکٹیو ہو, اور جو بات میں کروں وہ آپ تک جائے, اور جہاں آپ سمجھیں کہ کوئی پرابلم ہے وہ آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کریں. اور آج میں سمجھ رہا ہوں کانفرنس کا یا اس آج اکٹھے ہونے کا مقصد بھی یہ تھا. آپ کے علم میں ہے کہ پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 جو ہے یہ انفورس ہو گیا ہے, اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے, اور اس کے نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد صرف PCP پہ نہیں, جو ہمارے میونسپل کمیٹیز میونسپل کارپوریشنز تھیں جو اب لوکل گورنمنٹ نہیں بنی اس نئے نوٹیفیکیشن کے بعد, ان کا سٹیٹس کیا ہوگا. ہم چونکہ ہم کام اپنی پارٹنر MCs کے ساتھ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ انٹریکشن کیسے ہوگا, ان سے فیڈ بیک کیسے آئے گا, ہم اس کو کیسے آگے لے چلیں گے, بجائے اس کے کہ ہم اس کو اس وقت سوچیں جب بہت سا پانی پلوں کے نیچے سے گزر جائے. ہم نے کہا پل کے نیچے سے سیلاب آنے سے پہلے کوئی اچھا سا بند باندھ لیں, اور آج اسی بند کو باندھنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس بند کو باندھنے سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سیلاب کا میگنیٹیوڈ کیا ہے. تو سب سے پہلے اس سیلاب کے میگنیٹیوڈ کو اس طرح دیکھیں گے کہ یہ لوکل گورنمنٹ جو نیا ہمارا ایکٹ آیا 22 کا, پڑھا تو آپ سب نے ہوگا ہی, لیکن میں کوشش کروں گا کہ مختصراً کہ وہ بتاؤں کہ وہ ہے کیا, اس سے لوکل گورنمنٹ کی کمپوزیشن کیا ہے, کیسے کانسٹیٹیوٹ ہوں گی, کیسے الیکشنز میں آئیں گے آپ,
لوگ الیکٹ ہو کے کیسے آئیں گے, الیکٹ ہونے کے بعد ہاؤس کیسے بنے گا, ہاؤس بننے کے بعد ہماری جو ایم سیز ہیں اس کا سٹیٹس کیا ہوگا, اور اس کو انٹریکٹ کیسے کر رہے ہوں گے, ورٹیکل ہارزونٹل لنکیج ہمارا کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں ہیں جو آج میں کوشش کروں گا کہ اگلے 20-25 منٹ میں 30 منٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں. تو بڑی تیزی سے گزرنے کی کوشش کروں گا ان چیزوں کے ساتھ جو چیزیں آپ کو پتہ ہیں اور میں ان کو ریپیٹ نہ کروں. تو 2 چیزیں آج ہم بات کریں گے. ایک تو بڑا مختصراً پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 تاکہ ہم سب ایک پیج پہ آ جائیں, کیونکہ آپ ماشاءاللہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو آدھے لوگ تو بڑا اچھا سمجھتے ہیں, جو میرے PMDF سے والے دوست ہیں یہ بھی بہت اچھا سمجھتے ہیں, لیکن چونکہ انہوں نے اس اینگل سے نہیں دیکھا جس اینگل سے آپ نے ان کو دیکھا. ہم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ چونکہ ہم نے کام یہ PCP میں 16 پارٹنر MCs کے ساتھ کرنا ہے, ہم ایک پیج پہ آ جائیں, ہمیں پتہ ہو کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے کیا اور اس نے آگے چلنا کیسے ہے, اور آف کورس ہمارا امپیکٹ اس کے ساتھ کیا ہوگا. دیکھیے لوکل گورنمنٹ کیا ہے, پہلے یہ ہمیں کلیئرٹی ہونی ضروری ہے کہ لوکل گورنمنٹ کیا چیز ہے. تو پہلی بات اس میں یہ ہے کہ یہ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے. ایکٹ آف پارلیمنٹ کیا ہوتا ہے کہ جو کسی اسمبلی سے بنا ہوا, نیشنل سے یا فیڈرل سے, ہم فیڈرل سے ہیں, آپ کو 18th امینڈمنٹ کا بھی پتہ ہے, تو لہٰذا ایک گورنمنٹ اسٹیبلش تھرو این ایکٹ آف پارلیمنٹ, ہمیں ایک قانون کے ذریعے بنایا گیا. ہم کرتے کیا ہیں, دوسری چیز میونسپل سروسز. آپ اپنے سارے فنکشنز کو اٹھا لیں, آپ کے فنکشنز سارے کے سارے میونسپل سروسز کے گرد گھومتے ہیں, نام جو مرضی آپ اس کا دے دیں, آپ کہہ دیں جی میں بڑا یہ کرتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں, لیکن جب آپ الٹیمیٹلی دیکھیں گے نا تو آپ کر کیا رہے ہوں گے, آپ میونسپل سروسز کر رہے ہوں گے. پہلی بات ہم بنے کیسے, پارلیمنٹ نے بنایا. دوسری بات ہم کرتے کیا ہیں, ہم میونسپل سروسز کرتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمیں ممیز کرتی ہے باقی اداروں سے وہ ہے کہ لوکل گورنمنٹس آر باڈی کارپوریٹ. آپ قانونی طور پہ باڈی کارپوریٹ ہیں. اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں یہ پوچھنا شروع کر دوں جی کیا کتنے بندے جانتے ہیں کہ باڈی کارپوریٹ کیا ہوتا ہے. تو اس میں مختصر یہ بتاتا ہوں کہ یہ ایک قانونی شخص ہوتا ہے. جیسے میں اور آپ, اللہ تعالیٰ نے جان ڈالی ہے, ہمارے خلاف سو ہو سکتا ہے, ہم کسی کے خلاف سو کر سکتے ہیں, ہم سے کوئی پوچھ سکتا ہے, ہم کسی سے پوچھ سکتے ہیں. ہماری وراثت ہے, لوکل گورنمنٹ کی بھی ایسی وراثت ہے. ایک چیز صرف فرق کرتی ہے, ہم آپ میں اور مجھ میں جان ہے, اس میں جان نہیں. یہ ایک قانونی شخص ہے, آپ یہ سمجھ لیجئے. یہ پورے کا پورا بندہ ہے, جیسے آپ اور میں ہیں ایسے ہی یہ بندہ ہے. لہذا یہ 3 میجر کمپوننٹس ہیں ہمارے. اور میں اس کو آگے تیزی سے لیتا ہوں اگر چلوں. کیوں لوکل گورنمنٹ؟ لوکل گورنمنٹوں کو وہ بھی تو کام چل سکتا تھا نا, تو کیوں لوکل گورنمنٹ؟ تو لوکل گورنمنٹ لوگوں کو نزدیک لاتی ہے, پارٹیسپیشن دیتی ہے, کمیونٹی ڈیولپمنٹ کرتی ہے اور ٹریننگ کرتی ہے ڈیولپمنٹ کے کاموں میں. یہ 4 میجر اس کے فنکشنز ہیں ہمارے. اگر آپ اس کو اپنے فیلڈ میں اٹھا کے لے جائیں, اپنے شہر میں لے جائیں, تو لوگ اگر آپ کے نزدیک ہوں گے, آپ کو اون کر رہے ہوں گے, آپ کو سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ لوکل گورنمنٹ میری ہے, کیا فائدہ ہوگا؟ ٹیکسیشن میں فائدہ ہوتا ہے, آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے, آپ کی باتیں وہ مانتے ہیں, آپ کی بنائی ہوئی چیزوں کو خراب نہیں کرتے بلکہ اون کرتے ہیں. تو ہمارا کانسیپٹ اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اونرشپ دینی ہے. ہم نے ان کو کہنا ہے کہ یہ آپ کا ہے. تو جس دن اونرشپ آ گئی اس دن سمجھ لیجئے آپ سے زیادہ کامیاب لوکل گورنمنٹ کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا اونرشپ لینی ہے. ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم ان کے نمائندے ہیں اور ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمارے کو اس میں ایسے ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے. لوکل گورنمنٹ وہ جو کہتے ہیں نا باٹم اپ اپروچ, تو سب سے پہلے تو باٹم اپ اپروچ کو رکھنا ہے. اگر اب باٹم اپ اپروچ نہیں ہوگی, اوپر سے چیزیں نازل کرتے جائیں گے, اس کا پھر نتیجہ وہی ہوتا ہے جو آپ کو پتہ ہے, بڑے بڑے پروجیکٹ ہوا میں گزر جاتے ہیں. اور آگے چلتے ہیں. دیکھیے کسی بھی چیز کا کوئی ماخذ ہوتا ہے. ماخذ کیا ہے؟ ہمارے پیچھے ماخذ ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا سیکشن آرٹیکل 148 کیا کہہ رہا ہے؟ یہ میں نے ریپروڈیوس کیا, اپنے پاس سے اس میں کوئی چیز نہیں لکھی. کہتا ہے اسٹیبلش اے لوکل گورنمنٹ سسٹم. یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کوئی بھی سسٹم ہوگا, لوکل گورنمنٹ سسٹم 140A کے تحت آتا ہے آپ کا. اور ڈیولپ پولیٹیکل, ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل رسپانسبلٹی. مگر رسپانسبلٹی اکیلی نہیں ہے, اتھارٹی کے ساتھ ہے.
یا آپ اتھارٹی کو پہلے لے جائیں یا رسپانسبلٹی کو اس کے ساتھ لے لیں, تو جہاں اتھارٹی ہوگی وہاں رسپانسبلٹی بھی ہوگی. لیکن جو آخری تیسری چیز ہے اس میں وہ سب سے امپورٹنٹ ہے, ٹو دی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز آف دی لوکل گورنمنٹ. یہ اس کا آپ سمجھ لیجئے ٹوٹل گھومتی جو ہے نا جمہوریت اور لوگ, الیکٹڈ لوگ, وہاں کے لوگ جن کو لوگوں کو پتہ ہو, یہ تین چیزیں بنیں گی تو آپ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے. اور جو اس کو فالو نہیں کرتا آپ کو پتہ ہے اس پہ آرٹیکل پہ 6 لگتا ہے. جب کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو وائلیٹ کرنے میں جاتے ہیں تو سیدھا سیدھا آرٹیکل 6 لگتا ہے. اس کے ساتھ ایک اور آرٹیکل بڑا امپورٹنٹ ہے جو 32 ہے آپ کا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا, جس میں آپ کی کمپوزیشن بتاتا ہے. وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کیسے اس کو لے کے چلنا ہے. تو آرٹیکل 32 اور آرٹیکل 140 یہ بیسک پلرز ہیں کسی بھی لوکل گورنمنٹ سسٹم کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے آپ کو لوکل گورنمنٹ کہا کیوں جاتا ہے؟ آپ کو اسی لیے لوکل گورنمنٹ کہا جاتا ہے کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں کسی گورنمنٹ میں. ایک وہ ٹیکس کر سکتا ہے, دوسرا وہ قانون سازی کر سکتا ہے, اور تیسرا وہ انفورسمنٹ کر سکتا ہے. آپ کے پاس قانون سازی بھی ہے, آپ کے ہاؤس میں قانون سازی ہوتی ہے, بائی لاز بنتے ہیں, ایس او پیز بنتے ہیں. آپ کے پاس ٹیکسیشن پارز بھی ہیں, آپ کے قانون میں ایک لسٹ ہے جس میں آپ ٹیکسز لگا سکتے ہیں, اور آپ کے پاس اس کو انفورسمنٹ میکنزم پورا موجود ہے. فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ اور اس کے بعد لوکل گورنمنٹ کے علاوہ کسی محکمے کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, یہ قانون سازی والا عنصر اس میں آپ کو نہیں ملے گا. یہ قانون بنانا جو ہے جو پبلک پہ لگے, تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس میں. اور میں اس کو آگے لے کے چلتا ہوں. یہ ایک بڑا فرق ہے جو عام طور پہ میں ڈسکس کرتا ہوں, اس لیے آپ کو سمجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ کیا فرق ہے. لوکل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ میں کوئی بتائے گا؟ ہاں جی. ہاں, یہ کون سی کلاس میں تھے آپ؟ یہ آپ نے یہ وہ لالا موسیٰ کام آ گیا آپ کے. اچھا, آپ اس میں تھے. یہ دیکھیں, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس میں, کیونکہ ہمارے کانسیپچولی ہمیں چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. آپ کو اس لیے یہ صرف یہ سلائیڈ اس لیے رکھی تھی کہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو کہ آپ کا لا جب آپ کو لوکل گورنمنٹ, کیونکہ یہ لیگل ٹرم ہے, آپ اپنا پورا قانون اٹھا کے دیکھ لیں, جہاں پہ کیپٹل ایل جی سے آپ کو لوکل گورنمنٹ ملے گا وہ آپ کو ڈپارٹمنٹ ملے گا. آپ جب اپنی چھوٹی ایم سی کی بات کریں گے تو وہ اسمالر ایل جی کے ساتھ کرے گا. تو یہ ایک ڈفرنس تھا, میں چاہتا تھا کہ آپ تک یہ ڈفرنس کنوے ہو. یہ ہسٹوریکل اس کا پروسپیکٹو ہے, میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ اتنی ضرورت ہے اس کی, لیکن جب بھی کوئی چیز اپنے ماضی سے نہیں جڑی ہوتی وہ حال میں نہیں آتی. تو یہ 59 کا آپ کا آیا, 60 کا آیا, 79 آیا, 2001 آیا, 2013 آیا, 90 آیا, 21 آیا, 22 آیا, ہر ایک سسٹم بدلتے رہے. آپ کو ان کے ساتھ لنکیج ایک کریٹ کرنا ہے. یہ صرف آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ایکٹ ٹو اوور رائڈ ادر لاز. یہ 2 بڑی لیڈنگ سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں. ایک عمران اٹوانا کیس ہے, بہت بڑا مشہور عمران اٹوانا کیس, اور دوسرا جسٹس گلزار صاحب جب ریٹائر ہو رہے تھے تو ایم کیو ایم والا انہوں نے ایک رولنگ دے کے گئے ہیں. آپ نے متھ پڑھنی ہو نا لوکل گورنمنٹ کی, اسٹرکچر پڑھنا ہو لوکل گورنمنٹ کا, فنکشن پڑھنا ہو لوکل گورنمنٹ کا, اور قانون میں وہ کہاں کھڑا ہوتا ہے, اگر وہ دیکھنا ہے نا, صرف یہ 2 آپ کی جو رپورٹڈ ججمنٹس ہیں ان کو پڑھ کے دیکھ لیجئے, آپ کو پوری کی پوری سسٹم نظر آ جائے گا اس میں. اب اس میں بتانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ اس قانون میں ہے کہ آپ کا ایکٹ اوور رائڈ کرتا ہے ادر لاز کو. کہاں اوور رائڈ کرتا ہے؟ کیا سی آر پی سی پہ اوور رائڈ کر جائے گا؟ کیا پی پی سی پہ اوور رائڈ کر جائے گا؟ نہیں, یہ کرے گا ریلیٹڈ ٹو دا میونسپل سروسز. ایکٹ ٹو اوور رائڈ ادر لا کا مطلب ہے کہ جہاں میونسپل سروسز ہو رہی ہوں گی, اور اس کو پھر اسٹرینتھن بھی کیا آپ کے اس پی ایل جی اے 2022 نے. کیسے اسٹرینتھن کیا؟ وہ جو میٹروپولیٹن کارپوریشنز کو ڈی ایز وغیرہ ٹرانسفر کی, وہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں آگے. یہ دیکھیے, یہ ہے چیز جہاں پہ ہم آج کھڑے ہیں. یہ 3 چیزیں ہیں نا. سب سے پہلے آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کی پراپرٹی ہے, یہاں ایسٹس آپ کہتے ہیں. دوسرے نمبر پہ آپ کی ایچ آر ہے, اور تیسرے نمبر پہ آپ کے فنڈز یا ایسٹس ہیں.
یہ تینوں چیزیں اس لاء میں پرووائڈ کر دیا گیا ہے کہ یہ کس کے پاس جائیں گی. یہ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو اس قانون میں 2022 میں پاور دے دی ہے کہ وہ باقاعدہ نوٹیفائی کریں گے کہ کون کون سی چیز کدھر کدھر گئی ہے, بندے کہاں جائیں گے, آپ کی ایسٹس کہاں جائیں گے, فائنانسز کہاں جائیں گے, لائبلٹیز کس پہ بنیں گی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس فیز سے آپ کو اگلے 1-2 دنوں میں گزرنا ہے بہت جلدی. تو اس وقت چونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ نوٹیفائی ہونے کے بعد ہمارا سٹیٹس کیا ہے, اس پہ بھی ایشوز اور پرابلم پہ میں بات کرتا ہوں, لیکن میں زیادہ چونکہ کوشش کر رہا ہوں کہ تیزی سے چیزوں کو لے کے گزروں اس سے. تو یہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ اب سکسیشن کیسے آئے گی. ہم ایک ٹرانزیکٹری فیز میں داخل ہو گئے ہیں, اور اس آج کے سیشن کو فوری طور پہ بلانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ ہم اس وقت بات کریں جب بہت سا پانی گزر جائے, ہم آج بات کریں کہ ہم دیکھ لیں کہ ہم نے اس کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے. ہمارا پروجیکٹ ان جنرل اور جنرل آپ کا شہر اور اسپیسیفکلی یہ پروجیکٹ کہ ہم نے اس کو اب آگے کیسے لے کے چلنا ہے, آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کو کیا کیا پرابلمز ہیں. چیئرمین صاحب سے ریکویسٹ کریں گے, ایم ڈی صاحب سے ریکویسٹ کریں گے, اور ایم ڈی صاحب بڑا پرو ایکٹیولی کل گئے بھی ہیں سیکرٹری صاحب کے ساتھ, اسپیشل سیکرٹری صاحب کے ساتھ میٹنگ بھی کی ہے, اور یہ جو ایشوز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں یہ ہائی لائٹ بھی کی ہیں. آپ کو بتائیں گے کہ اس کا وے فارورڈ بھی ہماری نظر میں کیا ہے, وہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے, اور آپ سے پوچھیں گے بھی کہ آپ بتائیے کہ آپ چیزوں کو لے کے کیسے آگے چلنا چاہتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. لوکل گورنمنٹ لاء کی چونکہ بات کر رہے ہیں, ہم یہ نہ سوچ لیں کہ اپلیکیبلٹی جہاں دل کرتا ہے گھس جاؤ, تو یہ گھس جاؤ نہیں ہے. اپلیکیبلٹی پورے پنجاب میں تو ہے, لیکن کچھ ایکسیپشنز ہیں. آرمی ایریاز ایکسیپشن ہے, کنٹونمنٹ ایریاز ایکسیپشن ہے. یہاں گورنمنٹ آپ کی اندر ہی کسی یونین کونسل کو ایگزمپٹ کر دے آپ کے آپریشن سے. تو یہ نہ ہو, کیونکہ عام طور پہ ہمارے دوستوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ ایگزیکیوشن جس وقت کرتے ہیں نا تو کہیں اور گھس جاتے ہیں, اور بعد میں آپ کہتے ہیں یہ ویلڈ چارج نہیں تھا. جب ویلڈ چارج نہیں ہوتا تو پھر آڈٹ پیرا بنتا ہے. آڈٹ پیرا بنتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ان مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. تو لہٰذا یہ ایک ایسی چیز ہے, اس پہ اپلیکیبلٹی کو ہمیں بہت کلیئرٹی کے ساتھ دیں. یہ ایڈمنسٹریٹو آرگینوگرام ہے, یہ مجھے کچھ زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, اس سے آپ بہت زیادہ جانتے ہیں, لیکن اس کو دکھانے کی صرف ایک وجہ تھی. اس میں ایک نئی چیز آ گئی ہے, وہ اس نئے قانون کے تحت آئی, حالانکہ جو 19 والے میں بھی تھی, لیکن اس میں ہے یہ ہیڈز کیبنٹ. اس چیز کو تھوڑا سا ڈیفائن کرنے کی ضرورت تھی. باقی چیزیں آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے, ایم اوز کیا ہے, سی او کیا ہے, ایڈمنسٹریٹر کیا ہے. ہیڈز کیبنٹ ایک ایسی چیز آ رہی ہے جو کہ آپ کو بہت جلدی یہ نظر آ رہا ہے. کیونکہ مجھے ابھی صبح میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے ابھی الیکشن کمیشن سے ایک فون آیا تھا کہ ہم الیکشن کروانے جا رہے ہیں, تو وہ شاید ڈی آر او لگانا چاہتے تھے مجھے کسی ان میں سے کہیں. تو میں نے کہا کیا پروگرام ہے کوئی الیکشن کرانے کا؟ کہتے ہیں جی وہ شاید ڈیسائیڈ ہو گیا ہے. تو شاید اگر ڈیسائیڈ ہو گیا ہے اور شاید 1-2 ماہ میں ہی ہمارے سامنے یہ چیز آ جائے گی, تو ہمیں بہت جلدی ان چیزوں کو پہلے ہی کیٹر فار کر لینا چاہیے. تو ہیڈز کیبنٹ پہ جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ دیکھیے یہ کمپوزیشن دی گئی ہے ہیڈز کیبنٹ کی. ہیڈ کیبنٹ کرے گا کیا؟ ہیڈ کیبنٹ یہ ہے کہ جو آپ کا ہیڈ ہے, چاہے وہ چیئرمین ہے یا میئر ہے, اس کو یہ پاور دے دی گئی ہے کہ وہ اپنے ساتھ بندے چوز کر سکتا ہے اور وہ شورا بنا سکتا ہے. اس کا ایک شورا کا رول ہوگا, اور وہ شورا جو ہے وہ چیئرمین کو یا میئر کو ایڈوائز دیتی جائے گی, لیکن وہ ایڈوائز جو دے گی وہ نان انٹروسو وے میں ہوگی. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ وہ ڈائریکٹلی انٹرفیئر کرے آپ کے کاموں میں. وہ جو بھی اس نے مشاورت دینی ہے اپنے چیئرمین یا میئر کو دے گا. اور یہ آبادی کے لحاظ سے اس کو رکھا گیا ہے کہ کہاں پہ کتنے بندے ہوں گے. اس میں وہ کمپیریزن بھی دیا ہے کہ الیکٹڈ ممبر کتنے ہوں گے اور ٹیکنوکریٹ کتنے ہوں گے. خواتین کا ہونا اس میں لازم قرار دیا گیا ہے. تو یہ کمپیریزن ہے. بے شک بعد میں اس پریزنٹیشن کو لے جائیے گا, آپ کو ریڈی ریکنر کے طور پہ کام کرے گی آپ کے ساتھ. پھر ٹیکنوکریٹ کو بتایا گیا ہے کہ کتنے 16 سال کی ڈگری ہونی چاہیے اس کے پاس, اس کا ایکسپیرینس 5 سال کا ہونا چاہیے. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں اس لاء میں. اور یہ لوکل گورنمنٹ کی آپ کی ایک چھوٹی سی کمپوزیشن ہے کہ آپ کا میئر ہوگا, اس کے ساتھ ڈپٹی میئر ہوگا, چیئرمین ہوگا تو وائس چیئرمین ہوگا, ہر تحصیل سے ایک وائس چیئرمین ہوگا, یونین کونسل کیسے کام کر رہی ہوگی. تو ایک چھوٹی سی یہ کمپوزیشن آپ کو سینسٹائز کرنے کے لیے کوشش کی ہے کہ آپ کو پتہ ہو. اور آگے چلتے ہیں. یہ آپ کا پولیٹیکل آرگینوگرام ہے, اس پہ بھی ابھی آپ کو فردر جانے کی ضرورت پڑے گی. فوری طور پہ چونکہ ہے نہیں, اس کو میں اسکپ کر رہا ہوں. یہ ہیں آپ کی لوکل گورنمنٹس.
اس وقت آپ کے پاس 11 میٹروپولیٹن کارپوریشن ہیں جو نوٹیفائی ہوئی ہیں, 4 دن پہلے نوٹیفائی ہوئی ہیں, شاید نوٹیفیکیشن آپ سب کے پاس اس کا موجود ہوگا. ایک لاہور ہے, لاہور میں رورل ایریا نہیں ہے, 10 اربن ایریاز ہیں اس میں, اور یہاں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر نیچے اس لیے میں نے نام لکھ دیا جہاں جہاں پہ میٹروپولیٹن کارپوریشن آپ کی نوٹیفائی ہوئی ہے. یہ میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے فار اربن ایریاز, اور یہ رورل لوکل گورنمنٹس ہیں ڈسٹرکٹ کونسل. 10 ڈسٹرکٹ کونسل آپ کی وہ ہیں, مائنس جو 11 میں نے بھی ذکر کیا تھا, 10 ڈسٹرکٹ جہاں پہ آپ کی میٹروپولیٹن ہے. میٹروپولیٹن کارپوریشن کا ایریا نکال دیں, باقی ایریا جتنا رہ جائے گا ڈسٹرکٹ کونسل. اب یہاں یہ سوال آتا ہے ہم فگر کہاں کر رہے ہیں, کیونکہ یہ دونوں سلائیڈز کے بعد نظر آ رہا ہے کہ ہماری ایم سی, چاہے وہ میونسپل کمیٹی ہے چاہے وہ میونسپل کارپوریشن ہے, وہ لوکل گورنمنٹ اب نہیں ہے. یہ ہے سب سے بڑا ایشو, جس ایشو کو ہم آگے اب ایڈریس کرنے جا رہے ہیں. اب وہ لوکل گورنمنٹ کا سٹیٹس نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ جب اب لوکل گورنمنٹ کا سٹیٹس نہیں ہوتا تو پھر فائنینشیل کیا ہوتا ہے, ایڈمنسٹریٹو کیا ہوتا ہے, اور پولیٹیکل تو خیر علیحدہ ایک سبجیکٹ ہے, اس کا تو یہاں چونکہ پولیٹکس سے تعلق نہیں, میں اس میں بات نہیں کرتا. لیکن یہاں ایشو ہے آپ کا فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو. اگر آپ لوکل گورنمنٹ نہیں ہیں تو پھر کیا ہیں, اس کا جواب آگے آئے گا کہ ہم پھر کیا ہیں. یہ تیسری چیز ہے, یونین کونسل, یہ 12 کی اس کی تعداد ہے, پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن ہے, اور وہ ریزرو سیٹس ہیں ساتھ اس کے. تو یہ صرف چونکہ آپ کا ڈائریکٹلی چونکہ تعلق نہیں ہے, لیکن چونکہ لوکل گورنمنٹ پہ بات کر رہے ہیں تو اس کا بھی بتانا آپ کو ضروری تھا. یہ ہیں ہمارے لوکل گورنمنٹ کے سیلینٹ فیچرز, کہ یہ جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ نیا آیا ہے اس کا 4 سال کی آپ کی ٹرم آ رہی ہے, جو آپ کے لاء نے آپ کو بیان کیا ہے. اربن رورل سپلٹ دیا گیا ہے, اربن کے لیے اربن لوکل گورنمنٹس ہیں, رورل کے لیے رورل لوکل گورنمنٹس ہیں, اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کے لیے کوئی رورل ایریا نہیں ہے. اس میں ایک ہی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے, اس میں کوئی ڈسٹرکٹ کونسل نہیں ہے. یہ ہے تیسری چیز جو میں پوچھ رہا تھا. اب ہم کیا ہیں, وہ یہ ہے ایس ایل جی ود دی اپروول آف منسٹر. اس میں لفظ قانون میں استعمال کیا گیا ہے کہ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ منسٹر کی اپروول کے ساتھ اسٹیبلش کریں گے میونسپل یونٹ. تو جو سوال میں نے آپ سے ابھی کیا تھا اس کا جواب یہ ہے, اور اگلے 1-2 دنوں میں یہ میونسپل یونٹس نوٹیفائی ہو جائیں گے, اور پروبیبلی جو ہماری ایم سیز اور جو ہماری میونسپل کارپوریشنز ہیں, کیونکہ ہماری میٹروپولیٹن تو ہماری پارٹنر میں کوئی بھی نہیں ہے جو میٹروپولیٹن ہو, تو یہ میونسپل یونٹ کا سٹیٹس آ جائے گا ہمارے پاس. اب ہم میونسپل یونٹ ہوں گے, اور یہ میونسپل یونٹ جو ہے اس کو کیسے کرے گا, کام کیسے کرے گا. اصل چیز یہ ہے اس کے لنکیج کیا ہیں, اس کی فائنینشیل کیا ہے, اس کی ایڈمنسٹریٹو کیا ہے, اور وہ میں آپ کو ایشوز کی شکل میں اس کے بعد دکھاؤں گا, کیونکہ میں ریپ اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ. اس کو موڈ آف الیکشن آپ کا ڈائریکٹ ہے, اس میں پارٹی بیس ہے. 40% آپ کی جو ہے وہ سیٹیں جو ہیں وہ پینل بیس ہے, ہیڈ, چیئرمین, وائس چیئرمین اور ریزرو سیٹس. یہ اکٹھا الیکشن لڑیں گے ایک ہی نام پہ. جو ووٹ ہیڈ کو پڑے گا وہی ڈپٹی ہیڈ کو پڑے گا, وہی ریزرو سیٹس کو پڑے گا, اور جب وہ الیکٹ ہو جائیں گے تو 60% جو ہیں پرپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کے ساتھ آئیں گے. پرپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس پارٹی نے جتنے % ووٹ لیے ہیں اتنے اس کے جنرل کونسلر بائی پرائرٹی ہائرارکی وہ آٹومیٹکلی اس ہاؤس میں چلے جاتے ہیں متناسب نمائندگی کے تحت. تو اس میں 60-40 اور ایک بیلٹ پیپر ہوگا, صرف 1 بیلٹ پیپر. ایک بیلٹ پیپر میں چیئرمین بھی الیکٹ ہو جائے گا, ہیڈ بھی الیکٹ ہو جائے گا, ریزرو بھی الیکٹ ہو جائیں گے, اور پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن سے آپ کا پورے کا پورا ہاؤس بھی الیکٹ ہو جائے گا. تو یہ تھا جو ایک چینج آئی ہے آپ کے اس سسٹم میں سب سے بڑی. یہ اس کے لیے انفارمیشن تھی, آپ کو دکھانے کی تھی. یہ دیکھ لیجئے گا بعد میں 40% کیسے آئیں گے, 60% کیسے آئیں گے, ٹوٹل کیسے بنے گا. یہ پوری ایک پنجاب پورے کی ہسٹری آپ کے سامنے چل رہی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے جو اب آپ کو نئے قانون میں نظر آئے گی, جس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے فنکشن پرفارم کیسے کرنا ہے. 5 طریقے ہیں جس سے لوکل گورنمنٹ پرفارم کرتی ہے. ایک آپ کے ذریعے, آفیشلز کے ذریعے. دوسرا اس میں کانسیپٹ ہے جوائنٹ اتھارٹی کا کانسیپٹ. یہ نئی چیز لائی ہیں اس میں, حالانکہ یہ 1921 والے لاء میں بھی تھی لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوئی تھی. اب اس کو کرنا پڑے گا.
اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ 2 یا 3 لوکل گورنمنٹس کسی ایک کام کے لیے ایک جوائنٹ اتھارٹی بنا سکتی ہیں. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ لے لیں, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے 2 لوکل گورنمنٹس ایک جوائنٹ اتھارٹی بنا سکتی ہیں, جو جوائنٹ اتھارٹی یہ کہے گی کہ میرے پاس بندے زیادہ ہیں, آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے, آپ کے پاس مشین زیادہ ہے, لائیں اس کو پول کر لیں. وہ پول کریں گے اور اس کا ایک ایریا بن جائے گا دونوں لوکل گورنمنٹ کا, اس کا اپنا ایک ہیڈ بنے گا, اس کا فائنانسز جائیں گے, اس کی ایڈمنسٹریشن جائے گی. تو یہ ایک سمجھ لیجئے لوکل گورنمنٹ کے اندر منی لوکل گورنمنٹ پرفارم کر رہی ہوگی. یہ ایک نئی چیز ہے جو اس میں آئی ہوئی ہے. ادر لوکل گورنمنٹ میوچل ایگریمنٹ یہ ہے یوسیز سے, کیونکہ اگر آپ کو فنکشن اپنا یوسی کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کے لیے ہے. پھر کوئی جانسی ہے, اتھارٹی ہے, پی ایچ اے ہے, کوئی اور اتھارٹی ہے, یہ اس میں پروویژن دے دی گئی ہے کہ آپ ان کے ذریعے بھی کام کروا سکتے ہیں. اور آخری جو ہے وہ ہے جو عرف عام میں ٹھیکیداری سسٹم جس کو آپ کہتے ہیں بائی کانٹریکٹنگ آؤٹ, کہ آپ اپنے پاس فنکشنز کو کانٹریکٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے لازم یہ ہے کہ کوئی ایسا فنکشن نہیں ہونا چاہیے جس فنکشن میں پینل کلاز آپ استعمال کر سکیں. مثلا کسی کے گھر کے گھسنے میں کہ آپ اس کے گھر میں گھس جائیں گے یا اس کے خلاف پرچے کرا دیں گے, وہ چیز آپ کانٹریکٹ آؤٹ نہیں کر سکتے. یہ آپ کے فنکشنز ہیں. اس کی مجھے میرا خیال ہے اس کو میں اسکپ کر دیتا ہوں. اور یہ ایک پولیٹیکل کمپوننٹ ہے اس کا فنکشن کا, اور وہ فنکشن یہ ہے کہ آپ ڈسٹرکٹ کونسل یا میٹروپولیٹن کارپوریشن جو ہے یہ آپ سے اوپر جو اسٹرکچر ہوگا وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بھی اس قانون کے تحت پوچھ سکتی ہے, کہ ریونیو کو پوچھ سکتی ہے, پولیس کو پوچھ سکتی ہے. اور پورا میکینزم دیا گیا ہے اس قانون میں کہ اگر وہ جو پوچھا ہے اس کا وہ جواب وہ سیٹسفیکٹری نہیں دیا تو ایون وہ سی ایم تک جا سکتے ہیں. تو یہ قانونی پروویژن ہے, اس میں لیگل پروویژن ہے. اور یہ پی ایچ ایز, واسا, پارکنگ کمپنیز, ٹیپا, ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز, لفظ استعمال کیا گیا ہے قانون میں شیل اسٹینڈ انٹرسٹڈ کا. یہ میٹروپولیٹنس کی حد تک ہے کہ جتنی پی ایچ ایز ہیں, جتنی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں, واساز ہیں, پارکنگ کمپنیز ہیں, ٹیپاز ہیں, ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں, یہ میٹروپولیٹن کارپوریشن رسپیکٹو میٹروپولیٹن کارپوریشن کو شیل اسٹینڈ انٹرسٹڈ کا لفظ استعمال کیا, قانون نے استعمال کیا. اور شیل اسٹینڈ انٹرسٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہی اس پہ اس کا نوٹیفکیشن ہوا یہ ہو گیا. یہ قانونی اس کی موشگافی اس میں یہ ہے. کریں گے کیا, ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل کنٹرول چلا جائے گا, اور دوسری چیز چلی جائے گی اپروول آف پالیسیز, ٹیکسز, فیس وغیرہ. یہ بڑا اس وقت سب سے زیادہ جو ہاٹ ٹاپک آئے گا نا وہ یہ آئے گا, کیونکہ اس میں کوئی ڈیولپمنٹ اتھارٹی, کوئی پی ایچ اے اپنی پاور چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس قانون کے تحت ایکٹ ٹو رائٹ, اس کو پڑھیے, ایکٹ ٹو رائٹ اوور رائڈ ادر لاز کے ساتھ. اس کو جب اس قانون کے ساتھ آپ پڑھیں گے, ٹوانا والا جو میں نے آپ کو ریفرنس کیا ہے, وہ ایم کیو ایم والا جو آپ کو ریفرنس کیا ہے, اگر آپ اس تینوں چیزوں چاروں چیزوں کو ملا کے پڑھیں گے نا آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کلاس کا مطلب کیا ہے. کیونکہ یہ کلاس کہتی ہے شیل اسٹینڈ انٹرسٹڈ. شیل اسٹینڈ انٹرسٹڈ جب آ جاتی ہے قانون میں, شیل جو ہوتا ہے اس کی کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا. تو اس کے بعد یہ ایک بہت بڑا ایشو اگلے شاید 4-5-6 دنوں میں آپ کو نظر آئے گا, کیونکہ یہ نوٹیفائی ہو گئی ہیں آپ کی لوکل گورنمنٹ, یہ لا نوٹیفائی ہو گیا ہے. اب کئی ہمارے دوست جو ہیں اور جو انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں شاید کورٹوں میں نہ چلے جائیں کہ یہ شیل اسٹینڈ انٹرسٹڈ کر دی ہیں, اب ان کو لائیں ان میٹروپولیٹن کارپوریشنس کے اندر. یہ ایک ایشو ہے جس کو بہت جلدی گورنمنٹ کو ایڈریس کرنا پڑے گا. یہ کوئی اتھارٹیز ہیں جو آپ کے پاس آ رہی ہیں لوکل گورنمنٹس کے پاس. اب آ جائیے آخری سیشن, جو میں آخری 2 سلائیڈز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ ہے آپ کا امپیکٹ, کہ آپ پہ کیا امپیکٹ آ رہا ہے. اب اس امپیکٹ کو جو ڈسکس کرنا ہے وہ ہم ایسے ڈسکس کر سکتے ہیں. یہ 3 ادارے بن گئے ہیں, میٹروپولیٹن بن گئی, ڈسٹرکٹ کونسل بن گئی, یونین کونسل بن گئی. ہم کہیں فکر نہیں کر رہے ہیں, ہم فکر کر رہے ہیں کہاں, میونسپل یونٹ پہ. میونسپل یونٹ پہ جب فکر کر رہے ہیں تو کیا ہوگا ہمارے اس بات, یہ ہے اس کی پروویژن. آپ کی سیکشنز بھی ہیں ریلیونٹ اس میں. آپ کا سٹیٹس جو ہے وہ سب آفس کا ہونے جا رہا ہے لیگلی, کیونکہ اب ہم چیزیں ڈسکس کرنے پہ چل پڑے ہیں. اب آ جائیے آپ کے ایشوز کیا ہیں. جو اصل آخری سلائیڈ میں نے آپ کے ساتھ جو ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ایشوز یہ ہیں کہ کوئی پتہ نہیں اب ٹرانسفر ہو جائے بندوں کی دوسری لوکل گورنمنٹس میں, کوئی پتہ نہیں کہ ہماری, کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس ایڈمنسٹریٹو فائنینشیل اتھارٹی اینڈ رسپانسبلٹی ڈیفائنڈ نہیں ہے, نہ ڈیلیگیشن آف پاور ہوئی ہے, نہ ورٹیکل اور ہارٹیکلچر۔ ڈیفائن ہوئے ہیں۔ اب اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے، اس کا وے فارورڈ یہ ہے
سب سے پہلے یہ ابھی کل بھی زید صاحب بھی گئے تھے اور ان سے سب سے اور اسپیشل سیکرٹری سے میٹنگ کر کے آئے ہیں. ہمیں کم از کم ہماری یہ پارٹنر لوکل گورنمنٹس تک, ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ سمری اپروو ہوئی ہے کہ آپ کی ٹرانسفر وہاں سے نہیں ہو سکتی, اس کا نوٹیفکیشن, تو ہم نے کہا اگر ان کی نہیں ہو سکتی تو کم از کم ان کو کام کرنے کے لیے فائنینشیل پاور کی ڈیلیگیشن کی جائے فوری طور پہ. دوسرا اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ اس کی ورٹیکل اور ہاریزنٹل لنکیج دی جائے. تیسرا ہم نے اس میں کہا ہے کہ آپ کسی اور جگہ تو کریں نہ کریں, 16 ہماری جو ایم سیز ہیں کم از کم جب تک ہمارا یہ پروجیکٹ ختم نہیں ہوتا اور جب تک یہ ایگزیکیوشن اس کی مکمل نہیں ہوتی, وہ یہ نہ ہو جائے کہ آپ لوگ جن کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے بیٹھے ہیں یا آپ لوگ جو اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں, یہ نہ ہو کہ جب آپ فیلڈ میں جائیں اس وقت لوکل گورنمنٹ کوئی اور بیٹھی ہو, ڈیسائیڈ کوئی اور کر رہا ہو, اتھارٹی کوئی اور کر رہی ہو. تو یہ تھی وہ چند ایشوز, اس کا وے فارورڈ, اور ہم جو اس کا حل سمجھ رہے ہیں وہ ورٹیکل اور ہاریزنٹل لنکیج ہے, اور اس کے علاوہ آپ کی فائنینشیل ڈیلیگیشن اور فائنینشیل پاور ہے. یہ اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ اس میں سے گزروں.